وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب آدم کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھے، اللہ کے حضور توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اب تم زمین میں چلے جاؤ اور میرے احکامات کی پابندی کرو۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت میں آزمایا گیا، اب ان کی اولاد کو دنیا کے اندر احکامات پر عمل کا پابند کر کے آزمایا جائے گا، حلال حرام جائز اور ناجائز کا مکلف بنا کر ان کی آزمائش کی جائے گی۔ تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا اور اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا۔ اس بات کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ناظرین اکرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ان کو زمین میں اتارا گیا اور ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جیسے تمہارے باپ آدم کی جنت میں آزمائش کی گئی کہ ان کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا، یہ جو منع کرنا ہے حرام کا تصور ہے، اس حرام کے تصور سے دنیا میں تمہاری بھی آزمائش کی جائے گی۔ میں دنیا میں کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال کروں گا اور کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دوں گا، حرام کیے ہوئے کام، منع کیے ہوئے کام، یہ تمہاری آزمائش ہوں گی، اور اس آزمائش میں کامیابی کا طریقہ جو میں انبیاء اور رسول کے ذریعے تم تک پہنچاؤں گا، بس جو اس پہ عمل کر لے گا وہ خوف سے بے نیاز ہوگا، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرے گا اور جھٹلائے گا تو دوزخ کا مستحق ٹھہرے گا۔ ارشاد فرمایا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ جو میری آیتوں کا انکار کریں گے اور ان کو جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ سوال یہ ہے، قُلْ اهْبِطُوا کے الفاظ آیت نمبر 36 میں بھی گزر چکے ہیں اور آیت نمبر 38 میں دوبارہ سے یہ کلمات کہے گئے، اس کی کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پہلی دفعہ جب یہ ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تو وہاں آدم علیہ السلام کی ظاہری معصیت کا بیان ہے۔ جواب یہ ہے کہ جہاں پہلی مرتبہ جنت سے نیچے اترنے کا حکم ہے، وہاں آدم علیہ السلام کی ظاہری معصیت کے انجام کو بیان کیا گیا کہ انجام کار آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ تشریف لانے کا حکم ہوا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل نہ ہوا تو دار البلاء کی طرف، آزمائش کے گھر کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اور جب دوسری مرتبہ آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے اہبطوا کا ورڈ استعمال فرمایا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم آزمائش کے لیے زمین پہ چلے جاؤ۔ اب تمام انسانوں کی آزمائش احکام کے ذریعے ہوگی اور وہاں تم کو آزمایا جائے گا، جس کے پاس میری طرف سے پیغمبر ہدایت لے کر آئیں گے اور وہ ان کی پیروی کر لے گا تو اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا، اور جو میرے انبیاء اور رسل پر نازل ہونے والی آیات کا انکار کرے گا اور جھٹلائے گا تو وہ دوزخ کا مستحق ٹھہرے گا۔ با الفاظ دیگر زمین پر اترنے کا حکم دو مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ جناب آدم کریم علیہ السلام
السلام کی لغزش کے بعد جو اس بات کو بتانے کے لیے کہ لغزش کا نتیجہ نعمت سے محرومی کی شکل میں نکلتا ہے، اور دوسری مرتبہ قبولیت توبہ کے بعد فرمایا کہ زمین پہ نیچے اتر جاؤ، اس کو بیان کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اب تمہارا امتحان شروع ہو چکا ہے، تم تک میرا پیغام پہنچے گا، جو عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ دوزخ کا مستحق بن جائے گا۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نعمت کے زوال کا سبب ہے؟ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے؟ جواب یہ ہے، جی ہاں، انسان کا گناہ کرنا اور اس پر اصرار کرنا انسان سے نعمتوں کے زوال کا ذریعہ ہے۔ حضرت علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب آدم کریم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت سے جناب آدم کریم علیہ السلام کی لغزش کی بنا پر ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی نعمت لے کر کسی سے واپس لے جب تک کہ جس بندے کو نعمت دی گئی ہے وہ اس کی ناقدری نہ کرے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، تو اس سے اس نعمت کو لے لیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کا نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنا نعمت کے زوال کا سبب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس جملے میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جملے کے اندر بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی عقل اور شعور کے ذریعے اگرچہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، لیکن انسان کو کامیابی پانے کے لیے، آخرت کے اندر نجات پانے کے لیے وحی کی تعلیمات کی ضرورت ہے، اور انسان وحی اور نبوت اور رسالت کا محتاج ہے کہ جب تک وحی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہ ہوگا، بھلے انسان کو عقل و شعور سے نوازا گیا ہے، اس کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے وحی کی تعلیمات کا محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان کے حملے سے محفوظ نہ رہ سکے، تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حال عطا فرمایا وہ وحی کی تعلیمات ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، ہدایت سے مراد وحی کی تعلیمات ہے، جب وحی کی تعلیمات آ جائیں گی تم ان کے ذریعے سے شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے، پھر تمہارے پاس اختیار ہوگا، یا شیطان کے راستے پہ چلو یا وحی کی تعلیمات پہ چلو۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت یعنی میرے نبی اور رسول کے پیغام پہ عمل کرے گا، پیروی کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یعنی وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ملنے والی وحی کی تعلیمات کا انکار کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا تو وہ دوزخ کا مستحق ٹھہرے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو ان جملوں کے اندر انسان کی محتاجی کو بیان کیا گیا ہے۔ قرب الہی پانے، شیطان کے حملے سے بچنے کا واحد ذریعہ وحی الہی کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور انسان کسی لمحے بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ جنت میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، پیچھے جو کر آئے ہیں ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور مستقبل کے بارے کوئی غم نہیں ہوگا، اور یہ کیفیت جنت میں انسان کو پیش آئے گی کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ باری تعالیٰ نے دراصل پیغام یہ دیا ہے کہ جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں نہ ماضی کا خوف ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خطرہ ہوگا، بلکہ تم امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ سوال یہ ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اس جملے کے اندر کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نبی اور رسول کی تعلیمات کا انکار نہ کرے، اس کو جھٹلائے نہ، ورنہ انسان دوزخ کا مستحق ٹھہرے گا۔ تاریخ شاہد ہے جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا اور ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی، وہ سب قومیں وہ تھیں جنہوں نے نبی اور رسول کو ملنے والی وحی کا انکار کیا، اس کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، نبی کو اپنے سے کم تر سمجھا، معاذ اللہ انبیاء کو مجنون کہا، پاگل کہا گیا، برا بلا کہا گیا۔ باری تعالیٰ نے وہ مستقبل کے اندر انسان کی نفسیات جو ہو سکتی تھی، انسان کی نفسیات کے پیش نظر مستقبل میں جو انسان کر سکتا تھا،
اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے باری تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی خبردار کر دیا کہ جو میرے نبی پر نازل ہونے والے پیغام وحی الہی کا انکار کرے گا اور کفر کرے گا وہ کسی معافی کا مستحق نہیں ہوگا. اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ جہنم کا مستحق ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس لیے انسان کو پیغام دیا گیا کہ وحی الہی کی تعلیمات کا ہرگز نہ انکار کیا جائے، نہ اس کو جھٹلایا جائے، بلکہ اس پہ عمل کیا جائے.